الحمدللہ ہمارے اگلے مہمان خطیب پاکستان سفیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ شہر سیالکوٹ کی معروف علمی شخصیت حضرت مولانا قاری شاہد محمود باجوہ صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ حضرات بڑی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب کے خطاب کے بعد بڑا ہی جاندار شاندار اور علمی خطاب ہوگا۔ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا ڈاکٹر سیف الرحمن عاصم صاحب خطیب اعظم ڈسکا انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي حِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا والساعة کہاتین۔ وقال علیہ السلام فی مقام آخر ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال علیہ السلام فی موضع آخر ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لیس بعدہ نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عظیم الشان سالانہ سہ روزہ قرآن و سنت کانفرنس کا آج آخری روز ہے۔ نمونہ اسلاف امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ حضرت مولانا حافظ نعیم الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مجاہد ملت برادر عزیز حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی دعوت پہ ملک بھر سے جماعت کے جید علماء کرام، خطبہ اعظام، واعظین، مقررین، مبلغین آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی رات گئے تک جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بزم کو، اس کانفرنس کو، اس پروگرام کو، جلسہ عام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی حضرات، حضرت مولانا حافظ نعیم الحق صاحب کے رفقاء، مولانا بدر نصیر سلفی صاحب کے احباب گرامی قدر، اور اس بزم کے تمام معاونین، اللہ تعالیٰ سب کو مال خرچ کرنے والے، وقت دینے والے، ذہنی صلاحیتیں صرف کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ اس پرفت فتن اور مادی دور میں اتنا بڑا پروگرام جو دن کو بھی جاری ہے، رات کو بھی جاری ہے، مسلسل 3 دن محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جماعت کو، اس بزم کو، اس کانفرنس کو قیامت تک اللہ تعالی جاری فرمائے اور اس کو شاد و آباد فرما دے۔ مجھ قبل حضرت مولانا پروفیسر حافظ محمد صدام ربانی صاحب آپ حضرات سے بڑے دل نشین انداز میں ہم کلام تھے، اور میرے بعد حضرت مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب خطیب برطانیہ، اور مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب الحمدللہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ حضرات سے اپنے اپنے وقت پہ ہم کلام ہوں گے۔ تو میرے ذمہ عقیدہ ختم نبوت کا ٹاپک لگایا گیا ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو جگہ دیں گے، ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ختم نبوت کے غداروں کے خلاف انشاءاللہ مجاہدانہ کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا اساسی عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جس کے اقرار، اظہار اور اعلان کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید میں بڑی وضاحت اور صراحت سے بیان کیا۔ کتاب انقلاب، کتاب خدا قرآن مجید کی 100 آیات، کتنی آیات؟ 100 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کے عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اور ہادی عالم شفیع اعظم سید البشر خاتم المعصومین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 200 احادیث مبارکہ ہیں جن میں سرور کائنات نے عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرات، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، اسلام کا لازمہ ہے، اسلام کا جز ہے، کہ جس کے لیے خلیفہ بلا فصل آپ کے یار غار حضور کے صاحب مزار قیامت کے روز حوض کوثر کے ساتھی اور پھر رب کی جنت کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے۔ یمامہ کی جنگ ہے، مسلمہ کذاب دنیا کا ملعون اور بدبخت سرور کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کر چکا، اور آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ میں مسلمہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ رہا ہوں، اور کہا کہ مجھے اپنی نبوت میں شراکت دار بنا لیجئے، میں بھی تمہاری نبوت میں حصہ دار ہوں، کلمہ آپ کا ہوگا، شریعت آپ کی ہوگی، اذان بھی آپ والی، کلمہ بھی آپ والا، قرآن مجید بھی آپ والا، مگر میں متحت نبی ہوں، آپ کی نبوت میں حصہ دار ہوں۔ سرور کائنات علیہ السلام کے دست مبارک میں مسواک پکڑی ہوئی لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا، آپ کو مسواک سے بڑی محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہا میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے اپنی نسبت تعلق ناتا جوڑنے والوں، مسواک کیا کرو، مجھے مسواک سے بڑی محبت ہے، مسواک سے بڑا پیار ہے، مسواک کرو گے تمہارا منہ پاکیزہ ہو جائے گا، اور مسواک کرو گے عرش پہ بیٹھا ہوا تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ مسواک پکڑی ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہا مسلمہ کذاب کو جا کے پیغام دے دو، میرا میسج اس تک کنوے کر دو، نبوت میں حصہ دار بنانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے ہاتھ میں یہ ٹکڑا لکڑی کا مسواک کی شکل میں پکڑا ہوا، اگر مسلمہ کہے اس مسواک میں سے کچھ حصہ مجھے دے دو تو کبریائی کی قسم ہے، ایسے بدبخت اور لعین کو میں مسواک کا آدھا ٹکڑا دینے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوں۔ حضرات، سرور کائنات علیہ السلام نے مسلمہ کذاب جس کے ماننے والے ہزاروں میں موجود ہیں، آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا، اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کو تہہ تیگ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام اس کائنات کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو روانگی کا حکم دیا، کہا بنو حنفیہ کے وہ بدبخت جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہیں، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا۔ حضرات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں
ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری اس بات کو سماعت کرنا، سرور کائنات کے یار غار کہہ رہے ہیں، حضور کے صاحب مزار کہہ رہے ہیں، آپ کے راشدان کہہ رہے ہیں، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ وہ فرما رہے ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا لوگو شرق سے غرب شمال سے جنوب جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی، بلائی کی، اچھائی کی، میں نے سب کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں ادا کر دیا ہے۔ ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، قیامت کا روز ہوگا ابو بکر کو مجھ پہ احسانات کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے ہیں اہل مدینہ نکلو، ختم نبوت کے غداروں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ کوئی بدر کا غازی ہے وہ بھی نکلے، احد کی جنگ میں شامل رہا وہ بھی نکلے، بیعت رضوان میں شامل تھا وہ بھی نکلے۔ مدینہ میں کوئی فرد باقی نہ رہے، اور بیگتی ہوئی آنکھوں سے کہا، داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہے، فرمایا سب نکل کے ختم نبوت کے غداروں کا راستہ روکو، ان کا کلا کما کر دو۔ حتیٰ کہ مدینہ میں جنگل سے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کے جنگل میں لے جائیں، مجھے یہ تو گوارا ہے مگر ختم نبوت کے غداروں کا وجود ابو بکر کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی، تلوار بدست ہے، اور ختم نبوت کے غداروں کے خلاف جنگ کی کمانڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ حیدر کرار آگے بڑھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہا امیر المومنین آپ نہ جائیے، ہم جا رہے ہیں، آپ مدینہ میں رک جائیے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ختم نبوت کے غداروں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اور حضرات یمامہ کے میدان میں پھر وہ جنگ لڑی گئی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں اس سے زیادہ شدت، تکلیف اور پریشانی والی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی تھی نہ کبھی بعد میں لڑی گئی۔ اتنی شدید ترین لڑائی، اتنا گمشان کا رن پڑا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے 13,000 اصحاب ہیں، آپ کے یمین و یسار ہیں، آپ کے لیفٹ رائٹ ہیں، آپ کے ارد گرد چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح آپ کی بزم میں بیٹھنے والے شمشیر زن ہو کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ بنو حنفیہ کا باغ ہے جسے وہ حدیقۃ الرحمان کہتے تھے، اس باغ کے اندر 70,000 مسلمہ کذاب اور اس کے بدبخت کے ساتھی ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام کے 13,000 جان نثار، آپ کے وفادار، آپ کے یار، آپ کے پروانے، آپ کے دیوانے، ختم نبوت کے سفیر بن کے حدیقۃ الرحمان کا اللہ رب العزت کی توفیق سے گرو کیا ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کبریائی کی قسم ہے، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ اس وقت تک کچھ پیوں گا جب تک سرور کائنات کی ختم نبوت کے چوروں کو قتل نہ کر دوں یا رب کی راہ میں خود جام شہادت نوش نہ کر جاؤں۔ حضرات 70,000 کے لشکر میں گھسے، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سارا جسم لہو لہان ہے، سارے جسم پہ شمشیر و سنا کے زخم ہیں، اور سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت زید بن خطاب کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پہ کوئی 1 انچ اور آدھا انچ کی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں زید بن خطاب کے جسم پہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے زخم نہ لگے ہوں۔ حضرات
سرور کائنات علیہ السلام کے جان نثار وفادار آگے بڑھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بنو حنفیہ کے غداروں، ہم حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آ گئے ہیں، اور سن لو جس رب کی تم عبادت کرتے ہو میں تمہارے رب کو بھی تسلیم نہیں کرتا، جس کو اپنا نبی سمجھتے ہو اس بدبخت ملعون کو میں جہنم کا کتا تصور کرتا ہوں۔ حضرات آگے بڑھے، دیوانہ وار لڑے، رب کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے صحابی ہیں، دیکھتے ہیں حدیقہ الرحمن جس باغ کا نام تھا بنو حنفیہ کا باغ، قلعہ نما، بڑی بڑی اونچی دیواریں، دروازے بڑے بڑے انہوں نے مکفل کر لیے، لاک کر دیے، کوئی اندر نہیں جا سکتا، کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی جنگ دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں۔ کہا میرے نبی کے صحابہ مجھے سہارا دے کے اس دیوار تک چڑھانا تمہارا کام ہے، اور اندر گھس کے دروازہ کو کھولنا اور غداران نے ختم نبوت کو خاک و خون میں تڑپانا رب کی توفیق سے میرا کام ہے۔ حضرات عقل سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کائنات میں کوئی ایسا بہادر بھی ہوگا، ایسا جری بھی ہوگا، ایسا جوان مرد بھی ہوگا، ایسا دلیر بھی ہوگا۔ براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دیوار پہ کھڑے ہیں، حد نگاہ تک ختم نبوت کے غدار 70,000 کی تعداد ہے، ہاتھ میں تیر، نیزے، تلواریں لوہے میں گرک ہیں۔ واہ برات تیری عظمت پہ قربان، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تیرے جیسی حضور کی محبت عطا فرما دے، عقیدہ ختم نبوت کا تیرے جیسا اللہ مجھے اور آپ کو پیار عطا فرما دے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چھلانگ لگائی، دروازہ کھولا، تلوار لے کے ان کے 70,000 کے لشکر کے درمیان میں گھس گئے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ان کو تہے تیگ کر رہے ہیں، کلا کما کر رہے ہیں۔ حضرات اس جنگ یمامہ میں سرور کائنات کے اصحاب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اللہ کی تائید آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور رب اعلان فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پریشان نہ ہوا کرو، غم میں مبتلا نہ ہوا کرو، اگر تمہارے سینے میں ایمان کی شمع فروزہ ہے کائنات میں تم ہی غالب رہو گے، کفر نیست و نابود ہوگا، ذلت رسوائی پستی ان کا مقدر بنے گا، عزت اور شرف ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گا، شرط تمہارے سینوں میں ایمان کی شمع کا روشن ہونا ہے۔ حضرات حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولا، امام کائنات کے 13,000 جان نثار، ختم نبوت کے پروانے، ختم نبوت کے سفیر، عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد ان پہ ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کذاب بدبخت جہنم واصل ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں جہنم واصل ختم نبوت کے غدار ہوئے، اور اس جنگ کو چھوڑ کے غداران نے ختم نبوت بھاگ گئے۔ سرور کائنات کے صحابہ اس جنگ میں اور اس باغ کو حدیقۃ الموت کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اتنے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام میدان میں نکلے، اپنے ساتھیوں کی، غازیوں کی، مجاہدوں کی، شہداء کی خبرگیری کے لیے۔ حضرات ختم نبوت کی یہ جنگ لڑی جا رہی ہے حدیقۃ الرحمن بنو حنفیہ کے باغ میں، اور اس جنگ کے اندر سرور کائنات کی حیات مبارکہ میں غزوہ بدر ہوا، احد کا مارکہ ہوا، خندق کا مارکہ ہوا، تبوک اور حنین کا مارکہ ہوا، فتح مکہ تک امام کائنات علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے جو رب کی راہ میں جہاد و قتال کیا، آپ نے 27 غزوات کیے، کم و بیش 83 سرایا ہوئے۔ ان تمام غزوات و سرایا کے اندر سرور کائنات کے جو صحابہ شہید ہوئے
ان کی تعداد جانتے ہو کتنی ہے؟ سرور کائنات کے 259 صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا رب کی توحید کے لیے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا شرک کے کلہ کما کے لیے، 259 صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا گمراہی اور ظلمات کے خاتمہ کے لیے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، یمامہ کے میدان میں سرور کائنات کے 1200 صحابہ اکرام خاک و خون میں تڑپ گئے، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ختم نبوت کی جنگ میں 1200 صحابہ جو شہید ہوئے، ان 1200 صحابہ اکرام میں 500 صحابہ وہ ہیں جو رب کے قرآن کے قاری ہیں، اللہ کے دین کے عالم ہیں، اور 30 پاروں کو رب نے ان کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ حافظ قرآن، قاری القرآن، علماء صحابہ 500 کی تعداد میں ختم نبوت کے عقیدہ کے لیے کٹ گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے، مجھے اور آپ کو پیغام دے گئے کہ کائنات کے لوگوں جب حضور کے ناموس کی بات آئے گی، ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کی بات آئے گی، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرنا، خاندان کنبہ قبیلہ کی فکر نہیں کرنا، اپنے روزگار اپنی جوانی اور بڑھاپے کو نہیں دیکھنا، سرور کائنات کی ختم نبوت پہ کٹ جانا، آپ کے ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جان افریق کے سپرد کر دینا، سرور کائنات حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، آئیں گے ختم نبوت کے پروانے، آئیں گے ختم نبوت کے دیوانے، سرور کائنات اپنے دست مبارک کے ساتھ جام کوثر پہ لائیں گے، اور جس کو جام کوثر حضور کے دست اقدس سے نصیب ہو جائے گا، اللہ جنت میں حضور کی رفاقت کے لیے اس کو ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت حضرات سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، آج مرزائی قادیانی اور قادیانی جہنم مکانی کے نام لیوا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ جاؤ، میں لغت کی بات نہیں کرتا، کسی عربی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میں حوالہ دیتا ہوں ختم نبوت کے تاجدار کے مقدس نطق کا، میں حوالہ دیتا ہوں سرور کائنات کی مقدس زبان کا، میں حوالہ دیتا ہوں امام کائنات کی لب کشائی کا، جس کی بابت رب اعلان کرتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا ان ہوا الا وحی یوحا۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہا سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرور کائنات فرماتے ہیں میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم رب کے پیغمبر ہیں، وہ دعوی نبوت کریں گے، سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، وہ کہیں گے ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، رب کے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں آگاہ رہنا، انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبی، رب کے پیغمبر، اللہ کے رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے سر پہ ایک تاج سجا دیا، نبوت کا تاج، پیغمبری کا تاج، اپنی پسندیدگی کا تاج، اپنی محبوبیت کا تاج، اپنی رسالت کا تاج۔ جب سرور کائنات کی باری آئی کہا اللہ رب العزت نے میرے سر پہ 2 تاج سجا دیے، ایک رسالت کا تاج اور دوسرا ختم نبوت کا تاج۔ کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب میں اور آپ سوال کرتے ہیں
کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ ہم عربی دان نہیں، ہم عجم کے رہنے والے، ہم فصاحت و بلاغت سے نا واقف، معنی کیا بنے گا؟ امام کائنات نے اپنی زبان اقدس سے، اپنے نطق سے، اپنے مبارک لبوں سے اگلے الفاظ جدا فرمائے، کہا لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، میرے بعد نئی نبوت آ سکتی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہا لوگو یہ دو انگلیاں ہیں، ایک شہادت والی، ایک وسطیٰ، ان دو انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملا کے سرور کائنات فرماتے ہیں، ختم نبوت کے تاجدار فرماتے ہیں، کہا لوگو میں اور قیامت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے مابین کوئی فاصلہ نہیں، اس طرح قیامت تک مجھ سے اور میرے سے لے کے قیامت تک پیغمبری نبوت اور رسالت کے حوالہ سے کوئی حد امتیاز نہیں، میرے بعد قیامت آئے گی، نئی نبوت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ کیا، میدان محشر کا تذکرہ کیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہیں ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، اللہ رب العزت کہیں ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اللہ تعالیٰ کتاب خدا قرآن مجید میں قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، محشر کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ جنت جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے کائنات کے اندر آ کے پہلوں کی تصدیق کی، اپنے بعد میں آنے والوں کی خوشخبری دی۔ سرور کائنات آئے ہیں تو آپ کے بعد قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، کہا ہاں اس لیے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے سرور کائنات کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے، آپ کے بعد اب قیامت آئے گی، حشر نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، یوم میزان ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا، آپ کی نبوت کے بعد زمین و آسمان کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اب قیامت آئے گی، خاتم النبیین کے بعد نئی نبوت، بلند آواز سے کہیے نئی نبوت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نطق سے کیسی کیسی فصاحت و بلاغت، صراحت اور وضاحت والی باتیں جدا کروا دیں۔ صحیح بخاری آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہا لوگو ان مثلی و مثل الانبیاء، میری اور اللہ کے نبیوں کی مثال اس طرح ہے، نبوت کے محل کی مثال دے کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک مکان تعمیر کیا، ایک بنگلہ تعمیر کیا، ایک بہت پیاری بلڈنگ کو مکمل کر دیا، اس کے در و دیوار مکمل ہے، اس کی چھت مکمل ہے، اس کی سیلنگ بھی ہو چکی، وائٹ واش بھی ہو چکا، اس میں پتھر ٹائل کا سارا کام مکمل ہو چکا، اس میں الیکٹریشن کا سارا کام تمام ہو چکا، وہ بلڈنگ بڑی پیاری ہے، بڑی سونی ہے، بڑی دیدہ زیب ہے، بڑی دل فریب ہے۔ جو بندہ اس محل کا نظارہ کرتا ہے، دید کرتا ہے، آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، یار یہ محل بڑا سونا، یہ بلڈنگ بڑی پیاری، یہ بنگلہ بڑا دیدہ زیب ہے، اس کی مثال تو پوری دنیا میں نہیں ملتی، اتنی پیاری بلڈنگ ہے، اتنا پیارا محل ہے۔ سارے محل کا نظارہ کرنے کے بعد ایک جگہ پہ آ کے ہر وفد، ہر آنے والا معزز آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، سارا محل مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ وہاں پہ خالی ہے، وہاں پہ سوراخ نظر آ رہا ہے، اور محل دیکھنے والے کہتے ہیں کاش
یہ اینٹ بھی لگ جاتی، محل مکمل ہو جاتا، خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں حضرات اسی طرح جس طرح تم محل بناتے ہو، بنگلے بناتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، پلازے بناتے ہو، اللہ رب العزت نے نبوت کا محل تعمیر کیا۔ اس کی پہلی اینٹ حضرت آدم تھے، اس کی دوسری اینٹ حضرت نوح تھے، اس کی تیسری اینٹ حضرت شیش تھے۔ وہ اینٹیں اللہ رب العزت چنتے رہے، محل مکمل ہو گیا۔ آخری اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا لَبْنَةُ الْآخِرَةِ، نبوت کے آخری محل کی جو ایک اینٹ باقی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے۔ جب جو کائنات کا فرد و بشر اس محل کے اندر اب توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اس محل کے اندر کمی کی کوشش کرے گا، اس محل کے اندر اضافے کی کوشش کرے گا، وہ بدبخت ہوگا، لعین ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مرتد ہوگا، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہ سکتا؟ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ قرآن مجید میں، شریعت مطہرہ میں، احادیث مبارکہ میں اللہ نے دعوت الارض کا تذکرہ کیا۔ احادیث مبارکہ میں سرور کائنات نے مشرق کی طرف سے نکلنے والی آگ کا تذکرہ کیا۔ امام کائنات نے دجال کے فتنہ کا تذکرہ کیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں ذکر کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سپرد کی تھی، ہر چیز رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، کائنات کے سامنے عیاں کر دی، دنیا کو پیغام دے دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ حضرات اگر آپ کے بعد کوئی نبوت تھی، کوئی پیغمبری تھی، کوئی رسالت تھی تو معاذ اللہ سرور کائنات کبھی نہ چھپاتے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں جس طرح پہلے انبیاء، پہلے آنے والے نبیوں کی وہ تصدیق کرتے رہے، بعد میں آنے والوں کی وہ بشارت دیتے رہے، سرور کائنات بھی دیتے۔ مگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن و حدیث کی سٹڈی کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پہ رب نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت میں آپ پہ ایمان لانے کا ذکر تو موجود ہے، آپ سے پہلے نبیوں پہ، کتابوں پہ، شریعتوں پہ ایمان لانے کا ذکر تو موجود ہے، مگر آپ کے بعد کسی پیغمبری کا ذکر نہیں، کسی نبوت کا ذکر نہیں۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، میرے حبیب متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، نیکوکار وہ ہیں، صالح انسان وہ ہیں، میری جنت کے حقدار وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اور ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہوا، کچھ نازل ہو ہی نہیں سکتا۔ سرور کائنات علیہ السلام کی وہ رضائی ماں سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا آنسو بہایا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سرور کائنات کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد ان کی ملاقات کے لیے جاتے، وہ آنسو بہاتی اور کہتی اللہ کے پیارے حبیب دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صدیق، حضرت فاروق رضی اللہ عنہما عرض کرتے ماں جی آپ آنسو نہ بہایا کریں، غم نہ کیا کریں، آپ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، آپ کی شریعت تو موجود ہے، آپ کی نبوت تو موجود ہے۔ تو سیدہ ام ایمن فرمایا کرتی میرے نبی کے وزیروں، میرے پیغمبر کے مشیروں، میں آنسو اس لیے بہا رہی ہوں، آپ چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے جبریل امین کا دنیا میں آنا بھی بند ہو گیا۔ میں آنسو تو اس لیے بہاتی ہوں، آپ کے بعد وحی نہیں آئے گی، آپ کے بعد جبریل نہیں آئے گا۔ اور یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا دختر رسول علیہ السلام وہ بھی کہتی ہیں میرے بابا آپ تو چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد جبریل کا آنا بھی دنیا میں بند ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن وہ ہیں، متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، میری جنت کے حقدار وہ ہیں، نیکوکار وہ ہیں جو اس چیز پہ ایمان
ایمان لائے جو سرور کائنات کے قلب اطہر پہ رب کا قرآن نازل ہوا، اور آپ سے پہلے جو شریعتیں اور کتابیں نازل ہوئیں، آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ جبریل آئے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پہ رب نے نبوت کو تمام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کائنات کے لوگوں جو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم نے امام کائنات کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا، کہا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور میں رب آسمان سے اعلان کرتا ہوں یہی لوگ کامیاب اور میری جنت کے مہمان ہیں۔ قرآن مجید آپ کے بعد کسی نبوت رسالت پیغمبری کا ذکر نہیں کرتا، حدیث مبارکہ آپ کے بعد کسی نبوت کی خبر نہیں دیتی، بلکہ قرآن و حدیث آپ کے بعد قیامت کی خبر دیتے ہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات، یہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ساری امت نے کام کیا۔ اس عقیدہ کی ترویج و اشاعت اور اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے سب سے پہلے جو سالار اعظم ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی کی شکل میں نئی نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، تو اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، حافظ نعیم الحق صاحب تمہیں مبارک ہو، بدر نصیر سلفی صاحب تمہیں مبارک ہو، سیف الرحمن عاصم صاحب تمہیں مبارک ہو، شاہد باجوہ صاحب تمہیں مبارک ہو، پروفیسر صدام صاحب تمہیں مبارک ہو۔ اس فتنہ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے جو میدان عمل میں اترا وہ آپ کا بزرگ تھا، آپ کے اسلاف تھے، آپ کے قائد تھے، حضرت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے استفتاح تیار کیا اپنے استاد حضرت شیخ الکل محدث گوندلوی محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے فتویٰ حاصل کیا، اور حضرت محدث گوندلوی نے فتویٰ دیا سرور کائنات کی اعلان نبوت کے بعد دنیا کا کوئی فرد و بشر جو دعوی نبوت کرے گا، نبوت کو جاری رکھنے کا عقیدہ رکھے گا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ غلیظ اور ناپاک ہے، اور ایسا بدبخت اگر مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جا سکتا۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا، اور مرزائیت کی تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکی گئی وہ بھی فاتح قادیاں شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات، مرزا نے ایک اشتہار شائع کیا، مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ، اور اس اشتہار میں لکھا مجھے مولوی ثناء اللہ نے کذاب کہا، دجال کہا، مفتری کہا، مجھ پہ طرح طرح کے اتہامات عائد کیے۔ اب میں مولوی ثناء اللہ سے تنگ آ چکا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ حق اور سچ کے مابین فیصلہ کر دے، اور سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم رسید کر دے۔ یہ اشتہار شائع ہوا، مولانا ثناء اللہ کو پہنچا، پورے بر صغیر میں عام کیا گیا۔ مولانا امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنے رسالہ ہفت روزہ اہل حدیث میں اس اشتہار کو شائع کیا، اور کہا میں اس اشتہار کو مبالغہ کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور فرمایا میں رب کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ اب حق اور باطل کے درمیان تو ہی فرق کر دے، اللہ آج اب سچ اور جھوٹ کے مابین تو امتیاز کر دے، اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، وبائی موت مر جائے، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ حضرات، اس اشتہار کو شائع ہوئے ابھی 1 سال اور 1 مہینہ گزرا تھا۔ 26 مئی سن 1908
مرزا قادیانی لاہور کے برانڈرتھ روڈ پہ اپنے ایک ہواری کے گھر میں احمدیہ بلڈنگ میں ہیضے کا حملہ ہوا، وبائی موت کا شکار ہوا، اور وہ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر تھا، واش روم میں گیا اور گندگی اور غلاظت پھیلانے والا ہمیشہ کے لیے گندگی میں دفن ہو گیا، مر گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اور اس بدبخت کے مرنے کے بعد مولانا عمر سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے بیٹوں، میرے نونہالوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ہر پیر و جوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس بدبخت کے مرنے کے بعد مولانا عمر سری 1 سال زندہ نہیں رہے، 2 سال زندہ نہیں رہے، 3 سال زندہ نہیں رہے، 4 سال زندہ نہیں رہے، 5 سال زندہ نہیں رہے، صرف 10 سال زندہ نہیں رہے۔ اس کے مرنے کے بعد مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ 16 مارچ سن 1948 تک پورے 40 سال زندہ رہے اور اپنی ساری زندگی مرزا قادیانی اور اس کی ناپاک ذریت کا تا دم آخری مولانا ثناء اللہ تعاقب فرماتے رہے۔ اور کائنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، وہ باطل تھا، جھوٹا تھا، دجال اور کذاب تھا، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ 40 سال تک عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے رہے، اور اس دوران ان پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، وہ بیمار بھی ہوئے، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا بھی ہوئے، اور ایک بیماری میں ان کو امرتسر کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ اور عجیب اتفاق، ان دنوں امرتسر کے ہاسپٹل کا MS قادیانی تھا، مرزائی تھا۔ علماء اکرام پتہ لینے کے لیے گئے، عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، اور کہنے لگے حضرت اس طرح کیجئے، آپ کسی مسلمان ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرواتے ہیں، آپ نے مرزا قادیانی کے حوالہ سے جو مبالغے کی دعا کی ہوئی ہے، یہ بدبخت آپ کو ایکسپائر میڈیسن دیں گے، ایکسپائر انجیکشن لگائیں گے، آپ کی موت کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا فرمانے لگے نہیں، میں اسی ہسپتال میں رہوں گا، ادھر سے ہی علاج کرواؤں گا۔ میرا سرور کائنات کی ختم نبوت پہ تیقن، اعتماد اور بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ کبریائی کی قسم ہے، اگر قادیانی ڈاکٹر مجھے زہر کا انجیکشن بھی لگا دے گا، ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے رب مجھے پھر بھی موت نہیں دے گا۔ حضرات، یہ میرے اور آپ کی اکابر ہیں۔ مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فاتح قادیاں، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، اور آخری بات اذان کا وقت، نماز کا وقت، شہید ملت، جنت البقیع کے مہمان، میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ القادیانیہ ان کی پہلی عرب زبان کو، عرب کے لوگوں کو، عربی دانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے اور مرزائیت کی تلبیس ابلیس کے حوالہ سے، ان کی تشقیقات کے حوالہ سے پہلی کتاب ہے جو حضرت علامہ شہید نے عربی زبان میں لکھی، القادیانیہ۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، مدینہ منورہ تھا اور مسجد نبوی تھی۔ 27ویں کی شب رمضان المبارک، ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے رکوع سجدے اور قیام کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں کرتے رہے۔ رات کا آخری پہر فرماتے ہیں مجھے کچھ تھکاوٹ ہو گئی، تھکن محسوس ہوئی، اور مسجد نبوی کے بالکل سائڈ پہ متصل، بالکل قریب میری رہائش کا کمرہ تھا۔ میں اپنے کمرہ میں گیا، القادیانیہ مرزائیت کے حوالہ سے لکھی گئی عربی کتاب میں نے اپنے تکیہ کے نیچے رکھی، اپنے بستر پہ دراز ہوا، آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے
چند لمحے گزرے ہیں، میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، ابھی سویا ہی ہوں، اللہ رب العزت نے اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ختم نبوت کے تاجدار کا دیدار کروا دیا، سرور کائنات کی زیارت ہو گئی۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں منظر اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے مین گیٹ سے گزر کے باب السلام پہ پہنچا ہوں، اور سرور کائنات کے روضہ انور کی طرف جو برآمدہ جاتا ہے اس برآمدے میں سفر کر رہا ہوں۔ جب آپ کے روضہ انور کے قریب پہنچا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ گنبد خضرا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، روضہ پاک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دربان کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کی، سرور کائنات کے روضہ انور میں داخل ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے روح تک اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کے یار غار ابو بکر صدیق اور آپ کے مراد قلب رسول حضرت عمر فاروق اعظم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، سرور کائنات کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں، سرور کائنات کے مشیر وزیر شیخین ابو بکر و عمر ان کا دیدار اور زیارت کر رہا ہوں۔ آپ نے نماز مکمل کی، میں نے سلام عرض کیا، میں شیخین سے ملا، سرور کائنات سے ملا۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی میری آنکھوں اور دل تک زیارت اور دیدار کی وجہ سے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے اجازت بخشی، باہر نکلا۔ فرماتے ہیں ابھی میں گنبد خضرا کے دروانوں کے پاس کھڑا ہوں، میری سماعت سے آواز ٹکرائی، مسجد نبوی کے میناروں سے تہجد کی آذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، خوشی سے آنکھوں میں آنسو ہے، جلدی سے وضو کیا، روزہ رکھا، نماز فجر با جماعت ادا کی، ذکر اذکار کرتا رہا، نماز اشراق پڑھی، اور فوراً مدینہ یونیورسٹی میں سعودیہ کے مفتی اعظم اپنے استاذ حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں پہنچا، جا کے اپنا خواب عرض کیا، تو شیخ مفتی اعظم فرماتے ہیں احسان تجھے مبارک ہو، تو نے جو ختم نبوت کی سرور کائنات کی خدمت کی ہے، اللہ نے تیری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا ہے۔ اللہ نے ختم نبوت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید مفتی قبیت اللہ شاکر صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری خدمت کو قبول فرما کے تجھے انعام کے طور پہ حضور کا دیدار بھی کروا دیا ہے، اور تحریک کے ختم نبوت کے پہلے جرنیل صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا دیدار بھی کروا دیا۔ آؤ حافظ نعیم الحق صاحب کی سجائی ہوئی اس بزم میں برادر عزیز فخر جنگ مولانا بدر نصیر سلفی کی اس سجائی ہوئی بزم میں یہ کریں ہم اپنے اسلاف کی طرح عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے عقیدہ کا پرچار کریں گے، ہم مرزائیت کا تعاقب کریں گے، ہم مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، ہم مرزائیوں پہ عرض پاکستان کو تنگ کر دیں گے انشاءاللہ، اور عرض پاکستان میں ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے رہیں گے۔ عرض پاکستان کی رجسٹری، اس کا انتقال، پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ ختم نبوت کے تاجدار کے نام پہ ہے. ختم نبوت کے غدار اس ملک میں نہیں رہ سکتے. اگر رہنا ہے اپنے آپ کو ذمی کے طور پہ یہاں رہنے پہ مجبور کرو، وگرنہ اپنے مرزا مسرور بدبخت کے پیچھے اس بدبخت کے پاس چلے جاؤ جس نے تمہیں خود کاشتہ پودا بنا کے اس بر صغیر میں کھڑا کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ پہ موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، آپ کی جماعت، آپ کی تنظیم جو بر صغیر میں اہل حدیث کی سب سے قدیم اور سب سے پرانی جماعت ہے، اور اس جماعت کی بنیاد للہیت پہ، خلوص اور تقوی پہ رکھی گئی. ہر دور کے اندر انتشار کرنے والے، فساد کرنے والے، فتنہ بپا کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے رہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث آج بھی قائم ہے. اور انشاءاللہ جب قیامت کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، میرا ایمان ہے راوی روڈ پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جھنڈا اس دن بھی لہرا رہا ہوگا انشاءاللہ. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو، سرور کائنات کے صحابہ کے ناموس کے دفاع کی بات ہو، توحید و سنت کی علمداری کی بات ہو، کتاب و سنت کی بالادستی کی بات ہو، آپ کے اکابر قائدین اور آپ کے علماء نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا. اب حال میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے، لوگ چندہ خور تو بڑے ہیں، مگر فلسطین کے اندر اس وقت جو عملی طور پہ میڈیسن کی شکل میں، لباس کی شکل میں، کمبل اور بستر کی شکل میں ان لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ تمہیں مبارک ہو. آپ کی جماعت یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اور ہم نے پورے ملک کے اندر فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فضل سے اس 6 تاریخ کو اسلام آباد کے کنونشن سنٹر میں عرض فلسطین اور القدس کے حوالہ سے تمام مذہبی جماعتوں کو جمع کیا ہے. فلسطین کے حوالہ سے انشاءاللہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے گا اور حکمرانوں کو مجبور کیا جائے گا کہ القدس کے لیے، عرض انبیاء فلسطین کے لیے جہاد کا اعلان کیا جائے. پاک فوج عملی طور پہ فلسطین کے اندر اپنے بھائیوں کی مدد کرے انشاءاللہ. اور اسی طرح ختم نبوت کا دفاع، نفاذ اسلام، استحکام پاکستان کے حوالہ سے آپ کی جماعت نے ملک گیر آل پاکستان جلسہ عام 28 جنوری بروز اتوار صبح 10 بجے سے نماز مغرب تک مینار پاکستان لاہور میں کال دی ہے. اللہ رب العزت کے فضل سے قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور محسن جماعت ناموس صحابہ بل کو اسمبلی میں پیش کرنے والے ہمارے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انہوں نے آپ کو بلایا ہے کہ 28 جنوری کو قافلوں کی شکل میں گروہ در گروہ، جماعت در گروہ، جماعت در جماعت آپ نے رخ کرنا ہے لاہور کا، اور لاہور میں پورے ملک کے وہابیوں کو جمع کر کے ہم حکمرانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان کے حصول کے وقت جو نعرہ بلند کیا تھا، بے وفائی کے 74 سال گزر گئے، اس بے وفائی کی وجہ سے جو ہم نے کلمہ سے بے وفائی کی، اس وجہ سے آج اس ملک کے اندر رشوت ستانی ہے، منگائی ہے، قتل و غارت ہے، نقب زنی ہے، چوری ڈکیتی ہے، کشت و خون ہے، فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. ہم حکمرانوں کو پورے ملک کے اہل حدیث جمع کر کے یہ پیغام دیں گے کہ آئیے آج پاکستان کو جس نام پہ حاصل کیا تھا اس ہستی کے نظام کو نافذ کر دو. منگائی ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، فتنہ فساد ختم ہو جائے گا.
اس کے ختم ہونے کے لیے صرف ایک نسخہ ہے، رب کے دین کو نافذ کیا جائے، اسلام کو نافذ کیا جائے۔ تو آپ نفاذ اسلام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے 28 جنوری کو قائد ضلع جنگ حافظ نعیم الحق صاحب، جناب بدر نصیر سلفی صاحب، ان کی قیادت میں نکلیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے نکلیں گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کریں نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یاد کرنا ہے کہ ارض پاک پہ رب کا نظام نافذ کرو۔ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا ہمارے معاملات پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، مجھے اور آپ کو نفاذ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔